سے جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عالم نہ حوزے میں جا کے کوئی عالم ہوتا ہے نہ یونیورسٹی میں، لیکن بہرحال حوزے کی اہمیت کا میں قائل ہوں اور قائل رہوں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معالجہ کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ علاج معالجہ، جو بیمار پڑ جاتا ہے آدمی تو معالجہ ہوتا ہے اس کا۔ اخبار علاجیہ بھی ہمارے یہاں اصول فقہ میں ہیں، وہ حدیثیں، وہ روایتیں جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ضعیف روایت قوی روایت سے ٹکرا جائے یا ایک قوی روایت دوسری قوی روایت سے ٹکرا جائے، سند میں اس طرح غور کرو، متن میں اس طرح غور کرو، جہاں خود معصومین نے روایات کے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان روایتوں کو کہتے ہیں اخبار علاجیہ۔ اور ان طریقوں کو استعمال کر کے روایتوں میں تطبیق پیدا کرنا اور اختلاف روایات کو دور کرنا، اس کا نام ہے معالجہ روایات۔ معالجہ روایات مختلف علماء کرتے رہے ہیں، لیکن جو اس حقیر نے حوزہ علمی قم میں رہ کر کیا اور اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا، وہ میں نے ممبر پہ گزارش کی تھی کہ یہ تمام روایتیں دو طرح سے منتقل ہوئی ہیں۔ ایک سلسلہ روایات کا وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی۔ کسے معلوم، کسی صحابی کو کیا معلوم کہ کون سی آیت کس طرح نازل ہوئی تھی؟ بتائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آیت کی تلاوت کریں، پیغمبر کی قرأت و تلاوت اہم ہے یا اس صحابی کا کہنا کہ اس طرح نازل ہوئی تھی؟ یعنی جبرائیل جب تشریف لائے تو پہلے اس صحابی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ روایت اس طرح نازل ہوئی تھی، یا بعد میں جب نعوذ باللہ پیغمبر نے سنا دیا اور دوسروں نے اسے لکھ لیا تو پھر اس صحابی کے پاس جبرائیل آئے کہ یہ نازل اس طرح ہوئی تھی مگر اس طرح لکھ لیا لوگوں نے؟ اس صحابی کے قول کی کیا اہمیت ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی لیکن اب اس طرح پڑھی جاتی؟ ہاں، اس بات کی ضرور اہمیت ہے، یہ اگرچہ تکرار مطلب ہے لیکن زبان تک آ گئی ہے بات اور اہم ہے، اس لیے گزارش کر دوں کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ ہم دور پیغمبر میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اس کی اہمیت ہے۔ مثال بھی دی تھی کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ کیا معنی ہے؟ اس طرح پڑھا کرتے تھے یعنی ایک ادب تھا، ایک سلیقہ تھا پڑھنے کا، جیسے سورہ رحمان کو پڑھنے کا طریقہ کہ ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کے بعد پھر آپ کہہ دیں کہ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ یا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ۔ اگر یہ آپ کہہ دیں تو یہ فقرہ جزء قرآن نہیں بن جائے گا، وحی الگ اور یہ فقرے کی تلاوت الگ۔ اسے اگر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آداب قرأت و تلاوت میں تو شمار کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس طرح پڑھتے تھے، لیکن اس طرح پڑھتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح قرآن مجید نازل ہوا تھا آسمان سے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر جتنی بھی آیتیں ہیں جہاں فقرے ہیں کہ فی علیین، فی آل محمد، جہاں جہاں یہ فقرے ہیں پیغمبر کی تصریح کے مطابق حافظ اصحاب میں بٹھانے کے لیے بعض خاص اصحاب اس طرح آیتوں کو پڑھا کرتے تھے تاکہ تفسیر قرآنی تعویل سے جدا نہ ہو جائے۔ پڑھنے کا طریقہ تھا، آداب تلاوت۔ تیسری بحث یہ گفتگو عرض کر چکا تھا، یہ مطلب دوبارہ میں نے عرض کر دیا، اور اتنا وقت آپ حضرات کا دوبارہ صرف ہوا اس بحث میں۔ لیکن اب اس کے بعد ایک اور محسوس مثال دینا چاہتا ہوں، اور اس مثال دینے سے پہلے ہی ایک فقرہ کہہ دوں کہ آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں کم از کم مجھے شبہ نہیں ہے کہ کوئی ولایت و امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں شبہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شبہ رکھتا ہوگا۔ آپ سب امامت کے قائل ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور ولی اللہ الاعظم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ بتائیے، بالکل ایک نقضی سا جواب ہے، اسے بعض حضرات نقدی جواب بھی کہہ دیتے ہیں۔ منطق میں جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے، ایک نقضی اور ایک حلی۔
حلی جواب یہ ہے کہ جواب کو سوال کو سمجھا گیا اور اس کا جو مقدمات کے ساتھ جواب ہے وہ جواب دیا گیا تاکہ سامع قانع ہو جائے، سننے والا مطمئن ہو جائے، مکمل جواب اسے مل جائے دلیل و برہان کے ساتھ۔ اور جواب نقضی یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو ایسا جواب دے دیجئے کہ سوال کا منہ ہی باقی نہ رہ جائے۔ اب اسے بعض لوگ نقضی کے بجائے نقدی بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جواب ایک آپ حضرات سے، ابھی اسے جواب نقضی بھی نہیں کہا جا سکتا، آپ غور فرمائیں گے تو بڑی گہرائی ہے اس جواب میں۔ مولا کی امامت کے قائل ہیں آپ، امامت تھی کس لیے؟ امامت تھی ہدایت کے لیے، بالکل صحیح جواب ہے، ٹو دی پوائنٹ اگرچہ نہیں ہے۔ بعض جواب ہوتے ہیں جو جواب ہوتے ہیں صحیح مگر ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتے۔ امامت کس لیے تھی؟ ہدایت کے لیے تھی۔ امامت کس لیے تھی؟ توحید بچانے کے لیے تھی۔ امامت کس لیے تھی؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے کے لیے تھی۔ امامت ان تمام چیزوں کے لیے تھی۔ امامت دنیاوی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے امامت نہیں تھی۔ تخت و تاج ہاتھ سے نکل گیا، امیر المومنین نے تعرض نہ کیا، مصائب ہوئے امام پر، خود ذاتی طور پر امام نے ان مصائب کا جواب نہ دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے مگر امام نے تلوار نہیں اٹھائی، یہ سب تو نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید بھی تحریف کا شکار ہو جاتا اور امام خاموش رہتے تو پھر بتائیے امام کی امامت کس مصرف کی تھی؟ کس مصرف کی تھی؟ یعنی دنیا نہ بچا سکے اور دین بھی نہیں بچایا تو پھر امام کس لیے ہم تسلیم کریں؟ اور ہمارے آپ جن لوگوں کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی، علی کے ہوتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف ہو جائے یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی۔ تخت غصب کر لینے کی ہمت تھی، تاج چھین لینے کی ہمت تھی، فدق غصب کر لینے کی ہمت تھی، مال دنیا جمع کر لینے کی ہمت تھی، تہذیب اور کلچر بدل دینے کی صلاحیت لوگوں میں تھی، سیاست کے دھارے موڑ دینے کی صلاحیت تھی، مگر قرآن مجید میں تحریف پیدا ہو جائے علی کے ہوتے ہوئے؟ کیسے ممکن ہے؟ علی کا وجود ہی تھا قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور علی اور قرآن میں وجودی تعلق تھا۔ قرآن میں تبھی تحریف ممکن تھی جب کردار علوی میں تحریف کی گنجائش ہوتی، جب سیرت و کردار و شخصیت وجودی علی ابن ابی طالب میں تبدیلی ممکن نہ تھی تو قرآن مجید میں کیسے تبدیلی آ سکتی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ محافظ دین خدا تھے، محافظ قرآن تھے، اور اسی لیے پھر حوالہ دوں گا کہ اسی لیے ساری زندگی جو کچھ بھی کرتے رہے لیکن ساری دنیا میں جو قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے ملیں گے المنسوب الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کسی بھی میوزیم میں چلے جائیے، کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے، کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنی بڑی خدمت ہے، کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اتنے آلام و مصائب و افکار کے باوجود امریکہ سے لے کر روس تک، شرق ارض سے لے کر غرب ارض تک کسی بڑی لائبریری اور کسی بڑے میوزیم میں چلے جائیے، ہمارے ائمہ اہل بیت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے مل جائیں گے۔ یہ خود تائید ہے کہ یہ قرآن اپنی جگہ، اور ان قرآن مجید کے نسخوں کو آپ چھپے ہوئے قرآن سے ملا لیجئے، فرق ہے کہیں؟ کہیں فرق نہیں۔ جب فرق نہیں تو پھر تحریف کی بنیاد کیا ہے؟ البتہ ایک شبہہ جو ہے ذہنوں میں، وہ ایک تقریب ذہنی کی خاطر ایک مثال سے دور ہو جائے گا، اور وہ شبہہ یہ ہے کہ پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ تو تھی اقرا، اور آخری جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس کے بعد کی آیتیں، دو ایک آیتیں اور ذکر کی جاتی ہیں روایتوں میں۔ بہرحال موجودہ نظم قرآنی نظم آیات اس انداز سے نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے تو کیوں؟ تقریب ذہن کے لیے ایک مثال عرض کروں گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات شاعر ضرور ہوں گے، اور اگر شاعر نہیں ہوں گے تو شعری ذوق بہرحال ضرور رکھتے ہوں گے۔ امریکہ میں تو ماشاءاللہ شعراء کو یہاں دیکھ کر کیا کیا خوشی ہوتی ہے۔
شاعری کرنے والے حضرات نے کیا کیا دامن شعر کو وسعت دی ہے کہ اب نہ قید قافیہ شرط رہ گئی، نہ پابندی وزن، نہ زبان کے حدود، نہ ردیف و قافیہ کا انسجام، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن شاعری ترقی پر ہے، کوئی چیز ضروری نہیں بہرحال۔ اور ہر سال دیوان کے دیوان چھپتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی، لیکن بہرحال شعری ذوق آپ حضرات میں ہے، میں جانتا ہوں اللہ کا آپ کہیں کہ نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ہے۔ زبان کا ذوق ہے آپ حضرات میں۔ اب آپ ایک شاعر کا تصور کیجئے کہ جو ایک قصیدہ تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ قصیدہ 4 6 8 10 شعر کا قصیدہ نہیں ہوتا، چند شعر منقبت کے کہہ لیے اسے قصیدہ نہیں کہتے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قصیدے کی صنف کیا ہوتی ہے۔ قصیدے میں مطلع ہوتا ہے، تشبیب ہوتی ہے، گریز کا شعر ہوتا ہے، مدح ہوتی ہے، آخر میں دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور کم از کم 28-30 شعر کا قصیدہ ہوتا ہے، کم از کم۔ ورنہ کلاسیکل جو قصیدے ہیں، فارسی کے کلاسیکل شعراء نے جو قصیدے کہے، اردو کے شعراء نے جو قصیدے کہے، 80 شعر، 100 شعر، 120 شعر، اور سمایا آپ نے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں قصیدہ جو ہوتا تھا وہ کسی خطیب کی تقریر کا قائم مقام ہوتا تھا۔ ہم 1 گھنٹے میں جو مطالب نثر میں کہیں گے وہی شاعر قصیدے میں کہتا تھا۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ علماء اپنی تقریروں میں بھی شاعری سے زیادہ کام لیتے ہیں، حقائق کم بیان کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں سامعین سے کہ آپ اس بات کی عادت ڈالیں کہ خطیب سے شعر سننے کی توقع نہ رکھیں۔ جب کوئی عالم منبر پر آئے تو اس سے شاعری کا مطالبہ نہ کریں، شاعری کی حدود الگ ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سوز خانی، مرثیہ خانی، نوحہ خانی کو کے درمیان خطیب کو رکھا یا عالم کو رکھا کہ جذبات کی آسودگی اور ذوق کی آسودگی کے لیے شاعری کا سہارا لیجئے، حقائق کی بنیادوں کو استوار رکھنے کے لیے عالم کا سہارا لیجئے۔ ہم سے شاعری کی توقع نہ کیجئے، آپ ہم سے حقائق سننے کے عادی ہوں، اور نہ ہمیں آپ سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ جیسے ایک شاعر داد طلب ہوتا ہے کہ جب تک آپ داد نہ دیں وہ آگے شعر نہ سنائے گا، ویسے ہی ہم جب تک آپ کی واہ واہ نہ سن لیں تب تک مطالب بیان نہ کریں۔ وہ تہذیب شعراء کے ساتھ، اور ہماری گفتگو آپ سنیں اور سمجھیں امانتاً، اس کے بعد شیئر کریں، ڈسکس کریں، سوال جواب کریں، کوئی حرج نہیں بہرحال۔ لیکن تقریب ذہنی کے لیے یہ مثال ضروری ہے کہ شعراء 100 شعر کے قصیدے کہا کرتے تھے۔ اب 100 شعر بالترتیب ذہن شاعر میں نہیں آتا، اور فرمایا ممکن ہے کہ قافیہ مقرر ہو گیا، ردیف مل گئی، زمین مل گئی، اور وزن و بحر سمجھ میں آ گئی، اس زمین میں، اس بحر میں ہمیں قصیدہ کہنا ہے۔ اب ممکن ہے کہ مقطع کا شعر پہلے ذہن میں آ جائے، مدح کے اشعار درمیان میں ذہن میں آتے چلے جائیں اور لکھتا چلا جائے، تشبیب کے اشعار اس کے بعد آئیں، گریز کا شعر اس کے بعد آئے، مطلع کا شعر سب کے آخر میں آئے۔ لیکن جب وہ اپنے قصیدے کو مدون کر کے یادگار کے طور پر شائع کرے گا یا کہیں سنائے گا تو اس ترتیب سے نہیں سنائے گا جس ترتیب سے اس کے ذہن میں اشعار آئے تھے، بلکہ وہ اس ترتیب کو پیش نظر رکھے گا کہ جو ایک قصیدے میں اشعار کی ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے مطلع کو مطلع کی جگہ رکھے گا، تشبیب کے اشعار کو اس کے بعد رکھے گا، گریز کا شعر اس کے بعد ہوگا، مدح و منقبت کے اشعار اس کے بعد ہوں گے، دعا و طلب کے اشعار آخر میں ہوں گے، مقطع آخر میں ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر کوئی شخص اس شاعر سے مطالبہ کرے کہ جس ترتیب سے شعر آپ کے ذہن میں آئے تھے اسی ترتیب سے سنائیے، تو یہ مطالبہ درست نہ ہوگا، بلکہ جس ترتیب سے شاعر پیش کرنا چاہتا ہے نظم خیالات کو، اس ترتیب سے وہ آپ کے سامنے قصیدہ پیش کرے گا۔ اسی طرح یہ مثال ہے تقریب ذہن کے لیے۔ آیات الہیہ ذہن پیغمبر پہ نازل ہوتی رہیں، پیغمبر اسے سناتے رہے اور لکھواتے رہے، لیکن پیغمبر اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اس شکل میں، جس شکل میں آج قرآن مجید موجود ہے، مرتب اور منظم کروا کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے گئے تھے۔
آج جو قرآن موجود ہے اس میں نظم معنوی بھی ہے، نظم آیات بھی ہے، ایک تسلسل بھی موجود ہے، نہ اس کے تسلسل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ تسلسل معنی کو، نہ تسلسل الفاظ کو۔ قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تحریف کے قرآن کے عقیدے سے پوری بنیاد دین متزلزل ہو کر رہ جائے گی، اس لیے اس شبہے کو ذہن سے نکال دیں۔ قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ روایت کے سہارے سے ایک دلیل اور دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ خود پیغمبر سے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کے عنوان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور صحیح السند بھی ہیں، سند کے اعتبار سے درست بھی ہیں۔ البتہ یہ مبنا وہ ہے، یہ میرا مبنا نہیں ہے، میں اپنا مبنا ذکر کر چکا، اپنی تحقیق گزارش کر چکا علاج کے سلسلے میں، لیکن یہ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے شیخ ناصر بیریا جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہم اور یہ کی سرزمین پر ایک ہی استاد کے درس خارج میں جایا کرتے تھے، اور وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری۔ یہ مبنا ان کا ہے، ان کے درس سے استفادہ کیا تھا میں نے، اور وہ یہاں پہ گزارش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں وہ صحیح السند بھی ہیں۔ اس میں جب ایک حدیث میں کہا پیغمبر نے کہ سورہ حمد پڑھنے کا اتنا ثواب، تو سورہ معین تھا، مشخص تھا یا نہیں تھا؟ سورہ یاسین پڑھنے کا اتنا ثواب، سورہ رحمان پڑھنے کا یہ اجر، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے اور اس کی تلاوت کرے اس کو یہ اجر اور یہ ثواب، سورہ آل عمران پڑھنے کی یہ تاثیر، سورہ نبا پڑھنے کی یہ تاثیر۔ اگر سورہ پیغمبر نے معین نہیں فرمائے تھے، آیتوں کی ترتیب قائم نہیں ہوئی تھی، یہ سب بعد پیغمبر ہوا، تو ان احادیث سے مجمع سمجھتا کیا تھا؟ اور فرمایا آپ نے سورہ بقرہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کتنی آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں، کس ترتیب سے سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں، یہ چیز معلوم نہ ہو اصحاب میں، اور پھر پیغمبر کہیں ارشاد فرمائیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، کیا مفہوم رہے گا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے پیغمبر میں یہ تمام سورے بھی معین ہو چکے تھے، سوروں میں آیتوں کی تعداد بھی معین ہو چکی تھی، آیتوں کی ترتیب بھی معین ہو چکی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ صرف دشمنوں کا پیدا کیا ہوا شبہ ہے، اور وہ جملہ پھر عرض کروں کہ تحریف قرآن سے متعلق روایتوں کو اموی حکومت کے کارپردازوں نے اس لیے زیادہ شہرت دی تاکہ اساس دین میں شبہ عام ہو جائے۔ جب قرآن ہی مشتبہ ہو جائے گا تو دین کے چہرے کو مسخ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے قرآن مجید اپنی جگہ موجود ہے، اور سرنامہ قرآنی میں یہ خطاب موجود ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مولانا تشریف فرما ہے، اور یہ جب داد دیں گے اور کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک پڑھا تم نے، تو میرے لیے سند ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کی پی ایچ ڈی کا ورک عربی زبان سے متعلق ہے، عربی ادب سے متعلق ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا نے اپنی تھیسس کو خود اپنے ہاتھوں سے عنایت فرمایا تھا، اور وہ میرے پاس ایک نسخہ اس کا موجود ہے۔ تتقون کا فقرہ اس آیت کے آخر میں آیا لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ مشکل معلوم ہوتا ہے، میرے لیے واقعاً مشکل معلوم ہوتا ہے، اور تحت اللفظی ترجمہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، اس عبادت کے نتیجے میں تم یا تتقون کا مفہوم کیا ہوگا، اس کے مادے میں غور کرتے ہیں تاکہ اور مطالب بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ تتقون کا مادہ کیا ہے؟ واو قاف یہ، وقع وقیہ، تقی، نقی، تقوی، تقیہ، یہ سب
اسی ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اگر اس روٹ ورڈ کے معنی کو سمجھ لیں گے کہ مشترک مفہوم کیا ہے تمام مشتقات میں موجود، تو بہت سے وہ تصورات جو مسلمانوں کے درمیان مسخ ہو گئے ہیں یا جنہیں مسخ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی صاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشڈ ہو جائیں گے. یعنی اسی روٹ ورڈ سے جہاں تتقون ہے، اسی روٹ ورڈ سے تقیے کا لفظ بھی ہے. مادہ ایک ہے، روٹ ورڈ ایک ہے. روٹ ورڈ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس مادے میں جو معنویت اور مفہوم ہے وہ ہے بچاؤ کا، ڈر کا مفہوم نہیں ہے. عموماً تقویٰ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تقویٰ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ڈرو، اللہ کے واسطے ڈرو، اللہ کی خاطر ڈرو. ڈر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. ڈر ہے منفی نفسیات. پروردگار عالم نگیٹو سائیکولوجی کریٹ نہیں کرنا چاہتا، پیدا نہیں کرنا چاہتا. منفی نفسیات ایجاد نہیں کرنا چاہتا، مثبت نفسیات ایجاد کرنا چاہتا ہے. خوف منفی نفسیات کا نام ہے. تقویٰ کے معنی ڈر کے نہیں ہیں، تقویٰ کے معنی بچاؤ کے ہیں. حفظان، اپنی زندگی کو بچاؤ خطرات کے درمیان، اس کے معنی ہیں. اور یہی مفہوم تقیے میں بھی ہے. تقیے میں اصل مفہوم کیا ہے؟ تقیہ نام ہے دین کو بچانے کا اور انسان کو اپنی جان بچانے کا. جو فارمولہ پیش کیا گیا ہے اس کا نام ہے تقیہ. جب انسان ہی نہیں بچے گا تو دین کیا بچے گا؟ قلب انسانی ظرف عقیدہ ہے، ظرف ایمان ہے. جب انسان ہی نہیں باقی رہے گا تو اس کا دین کہاں باقی رہے گا، ایمان کہاں باقی رہے گا، یقین کہاں باقی رہے گا. اس لیے دل کے اندر یقین کو، ایمان کو بچا کر اپنی جان کو بچا لینا بعض حیلوں سے، اس کا نام ہے تقیہ. اس کے علاوہ کسی چیز کا نام تقیہ نہیں ہے. اور اگر مختصر ترین فرق جاننا چاہیں کہ تقیے میں اور نفاق میں کیا فرق ہے، تقیے میں اور جھوٹ بولنے میں کیا فرق ہے، تقیے میں اور کفر میں کیا فرق ہے، کہ جو مسخ شدہ تعبیرات دوسرے پیش کیا کرتے ہیں، تو بس ایک فقرے میں یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ نفاق نام ہے دل میں کفر چھپانے کا، زبان سے ایمان کے اعلان کا. اور تقیہ نام ہے دل میں ایمان کو چھپانے کا اور زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے کا. زمین و آسمان کا فرق ہے تقیے میں اور کفر میں. نفاق زمین و آسمان کا فرق ہے. تقیے میں بھی مفہوم بچانے کا، حفاظت کا. تقوی میں مفہوم بچاؤ کا، بچانے کا، حفاظت کا. اور لعلکم تتقون اسی مادے سے ہے. تم عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ اپنی زندگی کو بقا بخش سکو، دائمی اور ابدی بقا اور ترقی عطا کر سکو، بچا سکو اپنی زندگی کو فنا کے حملوں سے، ہلاکت کے حملوں سے. اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو اور یقین رکھیں کہ سوائے اس ایک ہدف و مقصد کے اور شریعت کا، دین کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے. نہ تبلیغ نبوت کا کوئی اور ہدف و مقصد ہے کہ حیات انسانی اور حیات بشری بقا آشنا ہو جائے، ہلاکت اور فنا کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے. اور جب حیات بقا آشنا ہو جائے، ترقی پذیر ہو جائے ہمیشہ کے لیے، خطرات و فنا اور ہلاکت سے محفوظ ہو جائے، تو پھر اس زندگی کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو سکتا. زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو فزیکل ورلڈ کو چھوڑ کر میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی محفوظ رہتی ہے. جہاں دنیا میں اس انسان کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے زندگی کا، وہاں سے بھی زندگی کے آثار اور صفات باقی رہتے ہیں. بس اب چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ مولانا کی تاکید ہے کہ میں اس مجلس کو ختم کروں، تمام تک پہنچاؤں. ورنہ بہرحال آج جی یہی چاہتا تھا کہ مولانا اس مجلس سے خطاب فرمائیں، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ ہم مولانا ہی کی تقریر سے استفادہ کریں گے. کہ زندگی اتنی قوی ہو جاتی ہے، اتنی محفوظ ہو جاتی ہے یہ زندگی، کہ جسم انسانی، جسم مادی یا جو رنگ مادی میں جسم انسانی ہو، جسم بشری ہو، وہ اگر کسی صحرا میں پامال سم اسپاں بھی کر دیا جائے اور سر کو، خشک گلو کو کاٹ کر سر کو نوک نیزہ پر بھی بلند کر دیا جائے، تو زندگی کے آثار فنا نہیں ہوتے.
نہ تکلم میں فرق آتا ہے، نہ تبسم میں فرق آتا ہے، نہ گریے میں فرق آتا ہے. عجیب کیفیت ہے. زندگی کے آثار باقی ہیں لیکن جو ظرف زندگی ہے گویا وہ ختم ہو چکا. بدن انسانی ختم ہو چکا لیکن آثار زندگی محفوظ ہیں. کس نتیجے میں؟ عبادت الہی کے نتیجے میں، عقیدہ توحید اور اس کے ساتھ شریعت کی پابندی اور حفاظت دین کے نتیجے میں. اس کے علاوہ کوئی اور راز اس زندگی کا نہیں ہے، کوئی اور سر اس زندگی کا نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک لاشا کربلا کے میدان میں پامال سم اسپاں ہو چکا ہے اور اس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا اور وہ سر سن بھی رہا ہے اور گفتگو بھی کر رہا ہے. اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ سر سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، اور اگر کسی مقام پہ تلاوت کی ضرورت ہوئی تو یہ سر تلاوت بھی کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. یہ بقا ہے، زندگی کی بقا. ہاں، اور صرف معصومین کے کرداروں میں یہ قوت و توانائی نہیں پیدا ہو جاتی بلکہ معصوم گھرانے میں پلنے والی اور پرورش پانے والی خواتین میں اور بچیوں میں بھی یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. ہم کن کن مناظر کو آپ کے سامنے پیش کریں. جناب زینب کبریٰ کے عزم اور ہمت کو آپ دیکھیں. کربلا کی شب ہے، شام غریبہ ہے اور شام غریبہ سے ذرا قبل کا منظر ہے. چونکہ یہ عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے اس لیے میں نے اپنے ذہن میں ترتیب مصائب اس طرح قائم کی ہے کہ جناب زینب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ روزانہ بیان کرتا ہوا چلا جاؤں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں جو کارواں چلا ہے پہلی منزل کربلا ہی ہے اس کی. جہاں حسین مظلوم نے اس کارواں کو پہنچایا تھا وہاں سے یہ کارواں آگے بڑھا. جناب زینب کبریٰ اس پہلی منزل میں کیا کارنامہ انجام دیتی ہیں. خیام حسینی جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں، مگر کیا عزم ہے، کیا ہمت ہے، کیا شعور ہے، کیا فکر ہے، کس وقت کیا جملہ کہنا ہے، تاریخ میں اس جملے کا کیا اثر ہوگا. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ اضطراب کی کیفیت میں کچھ ایسی باتیں کہہ جائیں جس کے معنی تاریخ بدل کر رکھتے. نہیں، بیوی تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھتیجے کو جگاتی ہیں جو بظاہر غشی کے عالم میں ہیں. اے بیٹا سید سجاد، خیام حسینی میں خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بتاؤ جل کے مر جائیں یا اس خیمے سے باہر نکل جائیں ننگے سر برہنہ. اور امام اس وقت بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں اس وقت جان بچانا واجب ہے، خیام سے باہر تشریف لے جائیں. بیوی خیام سے باہر آ جاتی ہیں. یہ سوال نہ جہالت کی بنا پر تھا نہ اضطراب کی بنا پر. جناب زینب کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا میں امامت کو پہچنوائیں کہ اب مرجع کون ہے، اب شریعت کے مسائل کون بیان کرے گا، احکام کون بیان کرے گا. اس لیے جناب سید سجاد کو بیدار کر کے پوچھا بیٹا تم بتاؤ اب امام وقت ہو، ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. یہ ایک فریضہ انجام دیا ہے جناب زینب نے. بلکہ میں اس فریضے کو اس انداز سے کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری جناب پیغمبر نے میدان غدیر میں ادا کی تھی امامت کو پہچنوانے کی، وہ ذمہ داری زینب نے کربلا میں انجام دی ہے امامت کو پہچنوانے کی. اور فرمایا آپ نے جناب زینب کا تدبر. اللہ اکبر. اور اس تدبر کے اعمال کے لیے، اس فکر کو استعمال کرنے کے لیے کتنا عزم چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی ہمت چاہیے. اس کے بعد بی بی خیام حسینی سے باہر آ گئیں اور بس ایک منظر. اب دشمن راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا بی بی اس جلتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھے چلی جا رہی ہیں، مسلسل دیکھ رہی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور جب شعلے بھڑکتے ہیں پھر پیچھے آ جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں پھر پیچھے آ جاتی ہیں. ہم نے بڑھ کے پوچھا اے بی بی آپ کی کون سی ایسی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے جسے آپ بچانا چاہتی ہیں. بی بی نے پلٹ کے غالباً یہ جواب دیا کہ او ظالم، مال دنیا میں سے اب کچھ نہیں رہ گیا جسے ہم بچانا چاہ رہے ہوں، بلکہ ایک بہت بڑی امانت الہیہ ہے. یہ کہہ کر جناب زینب شعلے بلند ہو رہے تھے اس خیمے میں داخل ہوئیں اور اب جو نکلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا پشت جناب زینب پر ایک بیمار اور نحیف فرزند حسین ہے جسے جناب زینب بچا کر جلتے ہوئے خیموں سے باہر لا رہی ہیں اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. اے بیٹا سید سجاد اب بیدار ہو جاؤ، کربلا میں شام ہو چکی ہے، خیام حسینی جل چکے ہیں، اب تمہیں کارواں کی تا دمشق
کارواں سالاری کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما.